سمجھ نہیں آتا کہ اب جنید ہوش میں بھی آ چکا ہے اور اس کے پاس تانیہ اور اس کی ماں کی آپس کی باتوں کے ویڈیو بھی موجود ہے، تو وہ سب گھر والوں کو آخر وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھا دیتا اور تانیہ کی اصلیت سب کے سامنے جلد از جلد کیوں نہیں لے آتا؟ اور اگر اس نے وہ ویڈیو سب گھر والوں کو نہیں دکھانی تھی تو آخر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ پتہ نہیں ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کب تک ہونے والی ہے۔ مزید ڈرامہ کی سٹوری میں کچھ انٹرسٹ تو رہ نہیں گیا، اب جلد از جلد اس کی ہیپی اینڈنگ ہو ہی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جیو کا ایک ڈرامہ دکھایا گیا تھا حابیل اور قابیل، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی ہی سٹوری تھی اور اس ڈرامے میں بھی تانیہ جیسا ایک کریکٹر بھی موجود تھا جو کہ اپنی زندگی بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے سے کتراتی نہیں تھی اور اپنا من پسند شخص حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی اچھی خاصی زندگی کو بھی ٹکرا دیا اور اسے پتا بھی نہیں چلا کہ کب اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی۔ اس کی بھی منگنی تو چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اس کی نظر تو ڈے ون سے ہی بڑے بھائی پہ تھی اور جیسے ہی بڑے بھائی سے شادی کا تھوڑا سا چانس بنا اس نے فوراً سے پہلے اپنی منگنی توڑ دی اور بڑے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ہی اسے پتا چلا کہ اس نے تو سہراب کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اچھی خاصی زندگی جو وہ گزار سکتی تھی، اس کی زندگی میں محبت بھی تھی، پیسہ بھی اتنا ہی تھا اور ہر خوشی اسے مل سکتی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے محبت تو حاصل کر لی پر زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم رہ گئی۔ اور پھر وہ اپنے اس ایکس منگیتر کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی ایکس منگیتر کو دیکھتی ہے ایک ساتھ خوش، تو جل جل کے اس کا برا حشر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف چھوٹے بھائی کی شادی جب اپنی ہونے والی بھابھی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی تو بہت ہی اچھی گزرتی ہے کیونکہ وہ دونوں ہی بہت اچھی نیچر کے لوگ تھے۔ اب لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ دل نادان میں بھی ہونے والا ہے، کیونکہ درِ نایاب کے بھائی اور بھابھی تو یہی فیصلہ لے کے بیٹھے ہیں کہ انہیں درِ نایاب کی خلا کروا دینی چاہیے۔ جب زاویار اسے پوری عزت کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے نام کے ساتھ جڑے رہنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اور پھر بدنام تو وہ جنید کے نام کے ساتھ ہو رہی ہے، تو جب جنید کے ساتھ افیئر چلا سکتی ہے تو اسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ جنید بھی جب دیکھے کہ بیچاری درِ نایاب جو کہ اتنی معصوم تھی، اسے سسرال میں بھی تھوڑا سا بھی انصاف نہیں مل سکا اور اب اس کے پورے محلے میں اس کی بدنامی کروا دی گئی ہے، تو اسے تو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جائے کہ یہ ساری بھی تانیہ کی ہی چالاکیاں ہوں گی۔ اب وہ درِ نایاب کو انصاف دلانے کے لیے واقعی اس سے خود بھی شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو جائے۔ زاویار جو کہ درِ نایاب کو اصل میں تو اسی لیے طلاق نہیں دینا چاہتا کہ کہیں درِ نایاب اپنی پسند کی زندگی نہ گزارنے لگ جائے، ادھر میں اسے طلاق دوں اور ادھر جنید اور درِ نایاب آپس میں شادی کر لیں۔ زاویار کسی بھی صورت ان دونوں کا خواب پورا نہیں ہونے دے سکتا جنہوں نے اس کی زندگی کو اتنا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ زاویار سب کے سامنے تو یہی شو کراتا ہے کہ اسے درِ نایاب میں بالکل انٹرسٹ نہیں، لیکن جہاں بھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اسے پرانی درِ نایاب یاد ہی آتی رہتی ہے اور وہ سب پرانے خیالات بھی آتے ہیں جب درِ نایاب اسے شروع میں ملی تھی اور اسے انتہائی معصوم اور ساری لڑکیوں سے منفرد نظر آئی تھی۔ تبھی پتہ نہیں کب درِ نایاب نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور وہ جگہ اتنی گہری ہے کہ ابھی تک زاویار اس کی یادوں سے آزاد نہیں ہو پا رہا۔ چاہے تانیہ کے پوچھنے پہ وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میں تو درِ نایاب کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتا اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن تانیہ جو کہ خود بھی ایک لڑکی ہے وہ تو زاویار کے لہجے سے ہی پہچان جاتی ہے کہ اس کے دل میں کتنی آگ ہے۔ وہ درِ نایاب کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا اور کہیں نہ کہیں یہی چاہتا ہے کہ درِ نایاب انوسنٹ ثابت ہو جائے، اور تانیہ کے دل میں یہ کھٹکا بھی ہے کہ کبھی اگر کہیں سے بھی اس کا کوئی راز کھل گیا اور زاویار کے سامنے یہ بات آ گئی کہ درِ نایاب کی بدنامی کے پیچھے تانیہ کا ہی ہاتھ تھا، درِ نایاب تو دراصل ویسی کی ویسی معصوم ہی ہے جیسی وہ ڈے ون سے تھی، تب زاویار کے دل میں تانیہ کے لیے کتنی شدید نفرت پیدا ہو جانے والی ہے یہ تو تانیہ سوچ کے ہی گھبرا جاتی ہے۔ اب تانیہ درِ نایاب کو اتنا بدنام کرا دینا چاہتی ہے کہ بالآخر سوشل میڈیا پہ بھی اس کی ایسی ہی خبریں سرکولیٹ کرنے لگ جائیں، اور پھر جھوٹ کو اگر اتنا پھیلا دیا جائے تو بالآخر وہ سچ ہی ثابت ہو جاتا ہے اور سب کو اس پہ یقین آ جاتا ہے۔ اسی طرح زاویار کو بھی یہی لگے گا کہ واقعی درِ نایاب بہت بدنام لڑکی تھی، میں نے ہی اپنی محبت کے ہاتھوں اندھا ہو کے اسے سر پہ بٹھا رکھا تھا
اور میری ماں اور میرے گھر والے تو شاید یہ سچائی پہلے سے ہی جان گئے تھے، تبھی تو مجھے اس سے دور رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اتنی بدنامی کے بعد تو زاویہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا درِ نایاب کو ڈیورس دینے میں۔ اور پھر رہی صحیح کسر درِ نایاب کی یہ نشانی اس کا بیٹا، جو کہ زاویہ کی زندگی کی آخری خوشی ہے۔ تانیہ کی آنکھ کو تو یہ بیٹا بھی اتنا کھٹکتا ہے کہ اسے نہیں پسند آتا کہ زاویہ آفس سے آنے کے بعد سارا کا سارا ٹائم اسی حیدر کو کیوں دے دیتا ہے۔ اس لیے حیدر کو بھی اس گھر سے بھگانے کا انتظام وہ پہلے سے ہی کر چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ انجانے میں وہ درِ نایاب کے اوپر کتنا بڑا احسان کر دے گی۔ درِ نایاب کو تو زندگی میں اب کچھ بھی نہیں چاہیے اپنے بیٹے کے سوا۔ پر اصل مزہ تو تانیہ کو تب آئے گا جب وہ زاویہ کے ساتھ ایون شادی بھی کر لے گی، لیکن پھر بھی اس کی محبت یا اٹینشن حاصل نہیں کر پائے گی۔ جب بھی وہ زاویہ کے پاس بیٹھ کے ہمدردی کے دو بول بھی بولنا چاہے گی تو زاویہ اسے اکتائے ہوئے لہجے میں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہے گا اور اسے بالکل اپنا وقت نہیں دے گا۔ تبھی جا کے شاید تانیہ کو سمجھ آئے گی کہ کسی کو حاصل کر لینا اصل میں جیت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ تانیہ جو کہ بچپن سے ہی ہر چیز چھین لینے کی عادی ہو چکی ہے، اسے تو یہی لگتا ہے کہ وہ محبت بھی چھین کے حاصل کر لے گی۔ اس کی ماں نے بچپن سے اس کی ہر خواہش پوری کر کر کے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ آخری لمحات میں جب وہ زندگی کی ساری اصلیت جان گئی تھی تب وہ تانیہ کو جتنے بھی لیسنز دیتی رہی، تانیہ کو ماں کی وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ بچپن سے جو اس کی غلط ٹریننگ ہوئی تھی وہ اب ماں مرنے سے پہلے کچھ ہی دنوں میں آخر کیسے چینج کر سکتی تھی۔ اسی لیے اب تانیہ جب زاویہ کو حاصل کر کے بھی اسے حاصل نہیں کر پائے گی تو پھر تو وہ اپنی اصلیت پہ اتر آئے گی، اور پھر جا کے ہی وہ زاویہ کے ساتھ ساتھ نگار بیگم اور غضنفر کو بھی اپنی اصلیت دکھانے لگ جائے گی۔ اب تانیہ کی اصلی شکل دیکھنے کے بعد ہی نگار بیگم کی بھی آنکھیں کھلیں گی کہ ان کی چوائس کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے بیٹے نے پھر بھی اپنی زندگی کے لیے جو انتخاب کیا وہ کافی بہتر تھا، پر نگار بیگم تو ساری زندگی اس درِ نایاب کے پیچھے ہی پڑی رہ گئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تانیہ زاویہ کی محبت حاصل نہ کر سکے تو اس کو سزا دینے کے لیے اس کی ساری دولت حاصل کر لے، اور یوں پھر وہ ان سب لوگوں کو اتنی بری لائف دے کے چھوڑ دے تاکہ یہ لوگ ساری زندگی تانیہ کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے پچھتاتے رہیں۔ اب جب نگار بیگم اور غضنفر کے پاس بھی زندگی گزارنے کے لیے بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں ہوگا تو تب ان کا وہی بیٹا ان کے کام آئے جسے وہ زندگی میں ہمیشہ ناکارہ اور نکما ہی سمجھتے رہے تھے۔ جنید ماں باپ کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اس کے بعد درِ نایاب وہاں پہ ان کی اتنی اچھی دیکھ بھال کرے کہ اس کے بعد ان کو پچھتاوا ہو کہ انہوں نے ایک ہیرے کو کس طرح اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے نکالنے کی کوششوں میں اپنی پوری کی پوری زندگی ہی تباہ کر دی، کیونکہ بالآخر سچائی کی ہی جیت ہوتی ہے۔ اور درِ نایاب اور جنید جنہوں نے آج تک کسی کا کوئی برا نہیں چاہا، ان کی زندگی میں برائی کیسے آ سکتی ہے؟ بالآخر تو سب لوگوں کو یہ پتہ چلنا ہی ہے کہ ہمیشہ پیرنٹس کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی کبھی اولاد اپنے لیے خود سے بھی جو فیصلہ لے لیتی ہے وہ بھی ٹھیک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اولاد کی اس فیصلہ لے لینے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ ساری زندگی اپنی اسی ٹینشن میں گزار دیں کہ کس طرح اپنی اولاد کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ پیرنٹس کو اپنی اولاد کے فیصلے میں ہی خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ دوستو، دل نادان کی یہ اینڈنگ آپ کو پسند آئی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔